السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد سید الاولین والآخرین، مدد رسول مدد صادق اصحاب رسول مدد رسول دستور ما شاء الله خالد طریقتنا الصحبہ والخیر فی الجميع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جو حق کو دیکھ نہیں پاتے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، جو شخص اس جہان میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ یہاں اندھا ہونے کا مطلب آنکھوں کی روشنی کا نہ ہونا نہیں ہے، بلکہ حق کو نہ سمجھنا ہے۔ جو انسان سچ کو نہیں پہچانتا وہ حقیقت میں اندھا ہے۔ لہٰذا جو شخص اس دنیا میں حق کو دیکھنے سے کتراتا ہے اور سیدھے راستے کی پیروی نہیں کرتا، آخرت میں اس کا حال اس سے بھی زیادہ بدتر اور خوفناک ہوگا۔ وہاں اس روحانی جہان میں وہ کسی بھی نعمت یا حقیقت کا دیدار نہیں کر پائے گا۔ جس طرح اس دنیا میں اس کا خاتمہ برا ہوا، آخرت میں بھی اس کا انجام ویسا ہی برا ہوگا۔ اللہ عز و جل نے حق کے راستے کو بالکل واضح کر کے دکھایا ہے۔ جو کوئی بھی اسے دیکھنے اور جاننے کی چاہت رکھتا ہے وہ بخوبی دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اپنی نفس کی غلامی کرتے ہیں اور اللہ عز و جل کی مقرر کی ہوئی حلال اور حرام کی سرحدوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہماری نفس جو چاہے گی وہی ہم کریں گے، ہماری نفس جس چیز کو ناپسند کرے گی ہم بھی اسے ناپسند کریں گے، اور صرف ہم ہی نہیں، ہم دوسروں کو بھی اسے ماننے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وہ زبردستی اپنی سوچ دوسروں پر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں ہر کسی کو ہمارے جیسا ہی بننا ہوگا۔ جب ہم اس دنیا کے آخری زمانے کے بھی بالکل آخری موڑ پر پہنچ چکے ہیں، وہ حق کے اس راستے کے علاوہ کسی اور پاکیزہ راہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے تمام حکومتیں اور یہ پوری دنیا ہمارے اس گمراہ نظریے کو تسلیم کرے۔ وہ اللہ عز و جل کے بنائے ہوئے پاکیزہ قانونوں کو خارج کر دیتے ہیں۔ وہ اس کے راستے پر نہیں چلیں بلکہ ہماری طرح شیطان کے دکھائے راستے کی پیروی کریں۔ حقیقت میں یہی لوگ اصلی اندھے ہیں۔ ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں، ان کے ذہن اور ان کے سینے ظلمت میں ڈوب چکے ہیں۔ اپنی نفس کے پیچھے دوڑنے والے انسان کی یہی دردشا اور حشر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں سے کچھ اور حاصل نہیں ہو سکتا۔ برائی کی کوکھ سے کبھی بھلائی جنم نہیں لیتی، اور جہالت سے کبھی سچا علم پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہ جس چیز کو آج علم اور فن کہہ کر ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، اگر وہ اللہ عز و جل کی معرفت نہیں کراتا تو وہ علم کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ وہ علم جو اللہ کو نہ پہچانے، اس کی رضا نہ چاہے اور صرف نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا ذریعہ بنے، وہ حقیقت میں جہالت ہے۔ ہم اس وقت جہالت کے اسی دوسرے دور میں جی رہے ہیں جس کے بارے میں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی فرمائی تھی۔ یہ آج کا دور پہلے والی جاہلیت کے زمانے سے کہیں زیادہ خطرناک اور بدتر ہے، بہت ہی زیادہ برا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دعا ہے کہ ہمارے دل اور ہماری آنکھیں کبھی اندھی نہ ہوں اور ہم ہمیشہ ان خوشبخت لوگوں میں شمار رہیں جو حق اور سچ کا دیدار کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کوئی بھی ایسا نہ بچے جو سچ کو دیکھنے سے محروم رہے۔ اللہ تمام انسانوں کو ہدایت کی راہ دکھائے انشاءاللہ۔ یہی وہ چیز ہے جس کی آج انسانیت کو سب سے زیادہ سخت ضرورت ہے۔ کھانے پینے اور دنیا کی ہر نعمت سے کہیں بڑھ کر جو لازمی چیز ہے وہ ہے ایمان۔ ہماری آنکھیں ہمیشہ کھلی رہنی چاہیے، ہمیں نابینا نہیں بننا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ جلد ہی صاحب کو بھیجے جو ہر ایک کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ ومن اللہ توفیق۔ الفاتحہ۔